أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وتلك الأمثال نضربها للناس. نضربها للناس. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। खिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। किस्मत में लाख पेच हो
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ. کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، 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 سید ابرار کی باتیں کریں، سید ابرار کی باتیں کریں، سید ابرار کی باتیں کریں، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں. اپنے منگتوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنے منگتوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، ہونی سو غمخوار کی باتیں کریں، ہونی سو غمخوار کی باتیں کریں، ہونی سو غمخوار کی باتیں کریں، آؤ سبھی سرکار کی باتیں کریں. نور سے جن کے جہاں روشن ہوا، نور سے جن کے جہاں روشن ہوا، نور والی سر شمع دل مشکات کی باتیں کریں، شمع دل مشکات کی باتیں کریں، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں. جب سمجھ میں کچھ نہ آئے آپ کے، جب سمجھ میں کچھ نہ آئے آپ کے، اس شہ ابرار کی باتیں کریں، آؤ سبھی سرکار کی باتیں کریں، جن کی نعتیں پڑھ کے دل کو سکھ ملے، جن کی نعتیں پڑھ کے دل کو چین ملے، آؤ اسی غمخوار کی باتیں کریں، آؤ اسی غمخوار کی نعتیں پڑھیں. دل تو اپنا ہے تو بس ان کے لیے، دل تو اپنا ہے تو بس ان کے لیے، آؤ اسی دلدار کی باتیں کریں، آؤ اسی دلدار کی باتیں کریں. معبد نے جو دیکھا ہے معبد نے جو دیکھا ہے انہیں،
باتیں کریں، کیوں نہ اس گلزار کی باتیں کریں۔ آیا تطہیر ہے جن کے لیے، آیا تطہیر ہے جن کے لیے، شاہ کے گھر بار کی باتیں کریں، شاہ کے گھر بار کی باتیں کریں، شاہ کے غم خار کی باتیں کریں، شاہ کے دربار کی باتیں کریں۔ طیبہ کا ہم کو سفر پھر ہو عطا، طیبہ کا ہم کو سفر پھر ہو عطا، طیبہ کا ہم کو سفر پھر ہو عطا، طیبہ کے گلزار کی باتیں کریں، طیبہ کے گلزار کی باتیں کریں۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اے مبین، آؤ اسی سرکار کی باتیں کریں، آؤ اسی سرکار کی باتیں کریں، کیوں بھلا بیکار کی باتیں کریں، سید ابرار کی باتیں کریں، سید ابرار کی باتیں کریں، سید ابرار کی باتیں کریں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام احباب مل کر پڑھیں، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہو جاءنی جبریل فقال ان ربک یقول اما یرضیک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرہ ولا یسلم علیک احدا من امتک الا سلمت علیہ عشرہ۔ جبریل امین علیہ السلام نے میرے پاس حاضر ہو کر عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، میں اس پر 10 رحمتیں اتاروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ نبی محترم شفیع امم سراپائی جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، سب سے افضل درود ہے، پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں سلام نہیں ہے، اب اس میں سلام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو آپ پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، درود کا بھی ذکر ہے اور سلام کا بھی ذکر ہے۔ اب سلام کیا کریں؟ سلام بھی تو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشقان رسول پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں درود بھی اور سلام بھی ہے، دونوں باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں درود و سلام، جب درود کی باری ہے درود بھی پڑھیں، جب سلام پڑھنے کی آپ کا دل کرے گی سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ درود بھی پورا ہو جائے گا، سلام بھی پورا ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیاد الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کی نیت سے ہمارے ابھی پچھلے ہفتے میں 3-4 فوتیاں ہوئی ہیں۔ ایک ہمارے جو ہے بہت ہی قریبی ہیں سہیل بھائی، ان کے بھی ہاں جو ہے وہ فوتگی ہوئی ہے، ماموں جان ان کے بھی فوت ہوئے ہیں، تو ان کے بھی سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائی، امت کے مہربان شفیق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی مدحت، جن کی شان اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے۔ کہیں تو فرما رہا ہے سبحان اللہ، کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ اردو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، عربی جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کی جگہ آپ کو اردو پیش کرنے لگا۔ سب سے پہلے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہاں کھوئے ہو؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس کی بلندی کیا ہے؟ اللہ اس کا رسول جانے، ہاں جو بلندی اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی ہے نا، اللہ اس کا رسول جانے۔ ہاں اس میں سے چند چیزیں پیش کرتا ہوں، اس حوالے سے چند قرآنی آیت کریمہ، آیت قرآنی ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 279 278 279 میں اللہ فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اللہ سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، سورہ نساء، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، سورہ نساء، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، انفال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، سورہ نساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا اللہ کی طرف ہجرت کرنا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 100، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، سورہ نساء 136، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اللہ سے دوستی ہے، اور جو آپ کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے، اور جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جانا خدا کے بلانے پر حاضر ہونے کی طرح ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے، آپ کا خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی شے سے برات کا اظہار کرنا خدا کی طرف سے برات کا اظہار فرمانا ہے، سورہ توبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا اللہ سے معاہدہ کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت ہے۔ آج پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے نماز جمعہ کی حاضری کے لیے۔ 20 جنوری ہے اور پیارا پیارا دن ہے جمعہ المبارک کا، 2023 ہے، اور آج 27 جماعت الثانی ہے، اور بس 2-3 دن بعد رجب آیا جاتا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، وہ آیا ہی جاتا ہے۔ یہ رجب جو ہے یہ ہے رمضان المبارک کا مین انٹرس۔ رجب کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی خبر دیتا ہے۔ میرے پیچھے آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، شعبان، پھر شعبان کے بعد رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ پائیں گے انشاءاللہ، سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں اس کی ترغیبات دلائی، اس ترغیبات پر عمل بھی پیرا ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ پیش کروں گا وہ ترغیبات کیا ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات بہت بڑی بنائی ہے، بہت بڑی کائنات ہے۔ زمین سے آسمان کی جو پہلا آسمان ہے 500 سال، کتنے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک گھوڑ سوار تگڑا گھوڑ سوار، اور وہ اپنی طاقت سے جائے تو 500 سال میں پہنچتا ہے۔ اس کے اوپر دوسرا آسمان اتنا ہی
اس طرح ساتوں آسمان، ہر آسمان پر فرشتے ہیں کتنے؟ اللہ کی مخلوق اللہ ہی جانے، اور اللہ کے لشکر کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اب یہ جو ہے نا ہماری جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، دنیا ورلڈ، اس کے اندر سمندر بھی ہے، ہمارے علاوہ سمندر کے اندر ہمارے سے کئی لاکھوں جو ہے نا گنا زیادہ سمندری مخلوق ہے، اس کی تعداد کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، اس کی ڈیپتھ جو ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تو سبھی کو پتا ہے، مگر ان کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے۔ مخلوق خدا کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ سبھی کو معلوم ہے، مگر اس کی بھی حد کوئی نہ کوئی ہے۔ مگر یاد رکھیے ایک بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت اور محبت ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جس کی گہرائی اور کنارے کا ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں۔ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام۔ ابھی ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان جو قرآن کی صورت میں ابھی سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کتنی شان عطا فرمائی، اتنی شان کے مالک جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اپنی محبت سے، اپنی امت سے محبت و شفقت کا بیان قرآن پاک میں کچھ یوں بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ بیان کردہ آیت مقدسہ کے تحت تفسیر سراج الجنان میں لکھا ہے، یہ تو قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر، اپنی امت پر رحمت و شفقت کا بیان ہوا۔ اب اپنے غلاموں پر حضور علیہ السلام کی شفقت اور رحمت کی چند مثالیں سماعت فرمائیں۔ امت کے کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں کی مشقت یعنی تکلیف میں مبتلا ہونے کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا کہ آپ دیر پڑھنا، فوراً نہیں، صرف اس لیے امت کی کمزور، بیمار اور کام کاج کرنے والے لوگوں جو مسلمان ہیں وہ مشقت میں نہ گرفتار ہو جائیں، مشقت میں نہ پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے پیش نظر عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر نہ فرمایا، دیر کے بعد جا کے پڑھنا نہ۔ پھر دوسرا، کمزور، بیماروں اور بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی قرات کو زیادہ لمبا نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نماز کی قرات ابھی نہیں کرنی۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف میں ہے، عرض کی گئی حضور ایک بات ارشاد فرمائیں، ایک قرات ہے، قاری ہے، امام صاحب ہے، بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، بڑے خوش الحان ہیں، ٹھیک ہے، اچھا وہ فجر کے اندر لمبی قرات کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، مگر انہیں کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس کے اوپر گرا گزرتا ہے، بیمار ہے، اس کے اوپر گرا گزرتا ہے، فرمایا اس کا قرات کرنا حرام۔ جب اللہ اور اس کے محبوب نے جب تجھے آسانی دی تو کیوں لوگوں کے اوپر مشقت کر رہا ہے؟ اب دعوت اسلامی والے الحمدللہ درس و بیانات کرتے ہیں بہت مختصر، 5 منٹ کا، کتنے منٹ کا؟ لوگ اکتا نہ جائیں، لوگ اکتائے نہ، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ 7 منٹ کے اندر اندر دعا بھی ختم کرتے ہیں۔ یہ جو اثر میں ہمارے یہاں مسجد میں اثر میں ہوتا ہے، کسی بھی ظہر میں ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا ہے درس و بیان بھی نہیں ہوتا، سونی بھائی تو درس ہوتا ہے نہیں، آپ سب 2 ٹائم، ایک فجر ایک اثر، اپنے پر نا لاگو کر رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں اپنے پر، ٹھیک ہے، لوگوں کی اصلاح کس نے کرنی ہے؟ ہمیں نہیں کرنی ہے شاید۔ روزانہ میری روٹین ہے، اللہ کا شکر ہے، جب سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے نا، 90 سے وابستہ ہوں الحمدللہ، 1990 دعوت اسلامی کے درس سے وابستہ ہوں الحمدللہ، اس وقت سے لے کر اب تک درس دیتا ہی آ رہا ہوں الحمدللہ۔ یہاں پہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 8-9 سال ہو گئے تھے، یہاں پہ بھی دے رہے، مسجد وہاں فیضان مشتاق مسجد میں تو وہاں پہ اثر میں دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو بات یہ کہ 5-7 منٹ بس، کوئی لمبا چوڑا نہیں، یہاں پہ ٹائم کتنی دیر کا کرتے ہیں ہم؟ 20 منٹ کا، 25 منٹ کا، ٹھیک ہے نا؟ بیان بھی نہیں کرتا، میں تو گفتگو کرتا ہوں آپ سے، جیسے ابھی گفتگو کر ہی رہا ہوں نا، مجھے آتا ہے کہ بیان کرنا، میں تو گفتگو کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ بہرحال
پیارے محترم صاحب، حضور علیہ السلام اپنی امت پہ اتنے مہربان ہیں، کتنی شفقت فرمانے والے ہیں۔ رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی حضور علیہ السلام نے، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی کہ میری امت کو فرض نہ ہو جائیں۔ جی عائشہ، رات کے نوافل پر ہمیشگی نہ فرمائی کہ میری امت کو فرض نہ ہو جائیں۔ امت کے مشقت یعنی تکلیفیں پڑ جانے کی وجہ سے انہیں صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ صوم وصال کیا؟ روزہ رکھنا، افطار کوئی نہیں۔ روزہ رکھے تھے، افطار سرکار علیہ السلام یہ عمل کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ جو ہے نا سوکھ کے کھانٹا ہو گئے، پتلے دبلے اس سے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں کیا دیکھتا ہوں تمہیں کہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کثرت سے روزہ رکھتے دیکھتے ہیں، صوم وصال کا روزہ رکھے دیکھا تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے۔ جب یہ دیکھا نا حضور علیہ السلام نے جب پوچھا نا کہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہو، عرض کیا آپ کو دیکھا ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو؟ اور میرا رب تو مجھے کھلاتا، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا ان کو، میری امت کو فرض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، امت کی مشقت کی وجہ سے ہر سال حج کو فرض نہ فرمایا، ہر سال حج کو فرض نہ فرمایا کہ مشقت میں نہ پڑ جائے گی امت، بلکہ یہاں فرمایا، یہاں تک فرمایا جو صحت مند ہے، صحت یابی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں، مال نصاب اس کے اوپر ہو، اس قدر اس کے پاس مال ہو کہ آرام سے جا کر حج بھی کر لے تو واپس بھی آئے تو کوئی پریشانی نہ ہو اس کو۔ اللہ اکبر۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ امت پر شفیق اور مہربان آپ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ 3 مرتبہ انہوں نے عرض کیا، حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ 4تھی مرتبہ جب انہوں نے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہتا، اس کے مطلب یہ ہوا مالک کونین ہے، مالک مختار ہے ہمارے نبی کیا ہے؟ مالک مختار ہے، وہ چاہے تو فرض کر دے، چاہے تو منع کر دے۔ اور کسی صحابی نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے عرض کی، وہ اسلام لے کر آیا نا تو لانے سے پہلے کہنے لگا کہ نمازیں کتنی ہیں؟ انہوں نے فرمایا 5۔ کہنے لگا میں 2 پڑھوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ میں 2 پڑھوں گا۔ فرمایا تو 2 پڑھ، تو 2 پڑھ تو صحیح۔ ہم نہیں کہہ سکتے کوئی ہمیں کیا ہاں جی کہ عثمان مجھ سے پوچھے مبین بھائی میں 2 پڑھ رہا ہوں، نہ میں کون ہوں تم کرنے والا؟ شریعت نافذ کرنے والے وہی ہیں، شریعت کے مالک مائی باپ وہی ہیں، جس کے اوپر چاہے حلال کر دیں، جس پہ چاہے حرام کر دیں، ہاں ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے نہ فرمایا اور مسلمانوں پہ شفقت فرماتے ہوئے طواف کے 3 چکروں میں رمل کا حکم دیا، باقی تمام چکروں میں نہ دیا۔ باقی جو پھیرے کرتے ہیں نا 7 پھیرے ہیں، شروع کے 3 پھیروں میں جو ہے وہ رمل کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام ساری رات جاگیں، ساری رات عبادت کریں۔ اللہ فرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام بھی کر دیا، اے بالا کو چھوڑنے والے کچھ آرام بھی کر دیا۔ ہم پر ان کے اوپر تہجد فرض، ہم پر تہجد فرض نہ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، حضور علیہ السلام ساری رات عبادت کرتے، یہاں تک کہ آپ کھڑے کھڑے جب عبادت فرماتے تو آپ کے پائے مبارکہ میں ورم آ جاتا۔ پیارے محترم اسلام بھائی، حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو پڑھیں، ہم پر کتنی شفقت فرمائی ہوئی ہے، کتنی آسانیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے دین میں مشکل کر دیا ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں نے دین جو ہے نا وہ بڑا کیا کر دیا ہے یار، مشکل کر دیا ہے۔ اور مولوی کون ہوتا ہے دین کو وہ مشکل کرنے والا؟ جی، اور مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی جو اللہ مولا کی خبر رکھنے والا، مولوی کو کہتے ہیں مولا کی خبر رکھنے والا۔ وہ تو آسانی کرتا ہے، مشکل نہیں کرتا، وہ تو آسانی کرتا ہے۔ وہ تو آپ کو صرف ایک بات بتائے گا، اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یوں کرنے آپ، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ کو راستہ دکھانے والا ہے۔
راستہ دکھانے والا کوئی اچھا ہونا چاہیے، رہنما اچھا ہو تو راستہ آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں جو ہے حضور علیہ السلام نے 12 ماہ کھاتے رہو، 11 ماہ کھاتے رہو، 1 ماہ فرمایا روزے رکھ لو۔ اچھا یہ جو 1 ماہ بھی روزے رکھنے کا ہے نا، اس میں بھی یہ سائنٹیفک جو ہے نا، ہماری سائنس کے اعتبار سے اور یوں کہہ لیں کہ ڈاکٹری اعتبار سے ہمارے لیے ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے۔ اگر نہ کریں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو جائے۔ ہاں جی، تو ہمیں جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اچھا یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ جو ہے، بولے تو صحیح، عبادت کا دروازہ ہے۔ عبادت کے دروازے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا نا، آپ کم بولیں گے، آپ کم بولیں گے، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، گالی دیتے ہوئے بھی شرم کریں گے، یار نہیں یار اچھی بات نہیں ہے، کوئی بری بات کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی، گندی بات کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی، کسی کو جھاڑتے ہوئے بھی شرم آئے گی، اس اگلے کا بھی روزہ ہو تو پھر بندہ خیال رکھتا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ایک کافرہ جا رہا تھا، اچانک ڈاکو نے نا شب خون مار دیا، ڈاکو نے نا اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب وہ جو ان کے پاس جو تھے نا، وہ تھا گھی اور شکر، یہ ولایتی گھی نہیں، دیسی گھی، اصل گھی ہوتا تھا اس وقت۔ گھی اور شکر کے اوپر انہوں نے نا وہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ لٹیرے تھے نا، لیکن وہ جو ان کا جو تھا نا سردار، وہ ڈاکو کا سردار، وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا، اور جس کا مال ٹوٹا نا اس نے کہا تو بھی کھا لے، سارے کھا لے تو بھی کھا۔ کہنے لگا نہیں، کیوں نہیں؟ کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ چمبا ہو گیا اس کو، حیران ہو کے کہتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہو، ڈاکہ بھی کرتے ہو، اور روزہ بھی رکھتے ہو، ڈاکے بھی مارتے ہو۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کوئی سلوک کی راہ بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کوئی سلوک کی راہ بھی ہونی چاہیے۔ ایک عرصے کے بعد میں وہ جو تھا نا جس کا مال لوٹا تھا، خیر انہوں نے ڈاکو نے کھا پی کر چھوڑ دیا۔ وہ بندہ جو ہے نا حج کو گیا، جس کا مال لوٹا تھا، وہ طواف کر رہا ہے، طواف کعبہ میں مشغول تھا۔ اس نے دیکھا کہ کعبہ معظمہ کی دیوار کے ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اس کے اوپر اس کی چہرے پر عبادت کا نور ہے۔ اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا تو وہی تو نہیں او؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا یہاں کیسے آ گئے، یہاں کیسے پہنچے تم؟ کہنے لگا اسی روزے نے میری اللہ سے سلوک کروا دی۔ عبادت جو ہے نا، عبادت، یہ روزہ جو ہے نا، روزہ بڑی بہت ضروری چیز ہے یار۔ سردیوں کے روزے تو ویسے ہی بہت صحابہ کرام کو بڑے پسند تھے سردیوں کے روزے۔ کتنی دیر کا روزہ ہے؟ آج کل ہو رہی ہے فجر کتنے بجے ہو رہی ہے آپ جی؟ 6 بجے نہیں، جس ٹائم شروع ہوتا ہے 5 36 36 35 کا ختم کر دیو نا، 38 نہیں، میں کہہ رہا 35 کے ختم کر دیو کھانا پینا۔ اچھا ہے چلو پہلے کھانا چاہتے ہیں نا تو 5 منٹ پہلے، اچھا 5 منٹ پہلے کھانا چھوڑ دیں، آپ روزہ رکھ لیں، سحری کریں، روزہ رکھیں، ڈٹ کے نہیں کھانا، ادھی روٹی تے کھجور کھاؤ، ہوئے مدینے کی کھجور، مزہ ہی آئے۔ نہیں کوئی مشکل نہیں، معافی مشکل، یہ آپ کے لیے میرے لیے ایسا مشکل ہے، وہ جنہوں نے روزہ کھانا ہے نا وہ اپنے آپ ہی کرم فرما دیتے ہیں، وہ ویسے ہی کرم فرما دیتے ہیں، انہیں نا آدھی روٹی کھاؤ نا، سنو تو صحیح، آپ یقین کریں آپ آدھی روٹی کھائیں، سچی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا مجھے نہ دیکھیں آپ، مجھے پرانے دیکھنے والے جانتے، میرے تو یہ پہلے حافظ صاحب جو ہے نا یہ شاید موٹے ہوں گے، جتنا ہمیں پتلا دبلا ہوتا تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی بندے تھے بڑے کام کے۔ خیر وہ جو ہے نا آپ آدھی روٹی لیں اور کھجور لے لیں، 5 7 لے لیں کھجوریں، روٹی کے ساتھ کھائیں، گرم دودھ پی لیں، بس روزہ رکھیں، سارا دن آپ ایسے گزر دینا ہے۔ ابھی آپ سچی بات کہیں، آج صبح سے لے کر جب سے آپ اٹھیں اب تک کتنے گلاس پیے آپ نے پانی کے؟ ان میں کوئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، ہاں جی، ان کا روٹی دوپہر کی روٹی نال ہی کھانا کھاؤں گی، بھائی صاحب دوسری پاس کرو، صلو علی الحبیب تو بھی اللہ۔ اچھا بات پتہ کیا ہے، آپ اگر یہ کریں نا، سچی بات کروں، پانی نہیں پیتے، پانی پینا چاہیے،
روزہ نہیں ہے، پانی پیئے، ڈٹ کے پانی پیئے. آپ کو یورین ہے، تیز ہے، زیادہ ہے، آپ کی یہ جو ہے نا گردے، یہ آپ کے چلتے رہیں گے، نہیں تو انہوں نے آپ کو چلا دینا. ہاں سچی بات کر رہا ہوں. یہ جو روزہ رکھیں گے نا آپ، تو آپ کی جتنا ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے آپ کے گردے بھی فریش ہو، کہیں گے ٹھنڈا ہے، سکون آ رہا ہے جی ایسا. نہیں تو ہر وقت اسی 5 ٹائم کا کھانا کھانے ہیں، 5 ٹائم کا. تو بہرحال پیارے محترم، روزہ جو ہے نا، روزہ حضور علیہ السلام نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیسی ہمیں ایک چیز دے دی ہے، روزہ رکھنا. روزہ رکھیں گے، نفلی روزے رکھیں. آپ کی رجب کے روزے تو دعوت اسلامی والے رجب، شعبان، رمضان 3 مہینے کے روزے لگاتار. ہاں جی آپ بھی رکھیں. اور ویسے بھی دعوت اسلامی والے نہ بھی ہوں، عاشقان رسول جو ہیں وہ رکھتے ہیں روزے. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے رکھنے والے روزے رکھتے ہیں. ہم رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، آواز کم ہو گئی ہے. نیت ہے ابھی کہ نہیں؟ نیت ہے. میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے محترم صاحب، روزہ رکھیں، روزے رکھیں. یہ جو آپ دن آ رہے ہیں نا، آپ کو رمضان میں پریشانی نہیں ہوگی. اب تو رمضان بھی ہمارا انشاءاللہ سردیوں میں آ جانا تھوڑا تھوڑا ہے. گرمیاں ختم، سردیاں آ گئی. ٹھیک ہے. روزے رکھیں، ڈٹ کے رکھیں، دبا کے رکھیں. انشاءاللہ دیکھو خیر ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کیسی نورانیت آپ کے چہرے پہ لے کر آئے گا. آپ کا جسم تر و تازہ ہو جائے گا، نیک اعمال کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے. دعوت اسلامی چاہتی ہے ہم روزہ دار ہو جائیں، مسجد بھر جائے، ہماری نمازیوں سے مسجد بھر جائے. دعوت اسلامی کا نعرہ مسجد بھرو تحریک روچی بولو، مسجد بھرو تحریک جاری. ہماری مسجدیں بھریں. جیل نہیں بھرتے ہم، مسجدیں بھرتے ہیں. ہم جیل نہیں بھرتے. جیلوں کو خالی کرو، مسجدیں بھرو یار. تو پیارے محترم اسلامی، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. یہ 3 ماہ کے روزے رکھیں انشاءاللہ. دیکھیں مدینہ ہو جانا ہے. اور ہفتے والے دن، کل ہفتہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. ضرور دیکھا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے دوسری اذان.